بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت امت کے اندر جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں سب پہ آیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ گلا شکوہ بہت بڑی پریشانی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن خود نہیں سوچتے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اور عادت اللہ یہ ہے کہ تم گستاخی کرو گے پکڑ میں آ جاؤ گے۔ آج مسلمان ہو کے لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اپنی خیر منا لو، پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اپنے اعمال کی اجازت تو لیتے نہیں کہ ہمارے کیسے اعمال ہو رہے ہیں، اور اب تنقید کرتے ہیں۔ خود بھی جا رہے ہیں جہنم کے راستے میں، ان کو کہتے ہیں میں بھی اتنے کہ میں نے کہا ان کو دے دو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تعلق اللہ نہیں قائم کیا، اور جب تعلق اللہ نہیں قائم ہوگا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ وہ قملون یہود نصارہ، اس نے بڑے جال بچھا رکھے ہیں، ان مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جائے۔ صحیح بھی ہر بات کے بزرگ ہے، ان کو ساتھ کراؤ ان سے۔ میں کیا پیری مریدی ہے، کیا ایسے رقم کئی لوگ ہیں واقف تو نہیں، جاہل ہیں، وہ جانتے بھی نہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کا جائزہ لو، ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں۔ سنت معافی یا مخالف دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر موافق تو شکر ہو، اللہ کرم آپ کا، آپ نے توفیق دی، اور مخالف ہے تو فکر کرو اور ڈرو اللہ سے۔ جہاں دیکھو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، گھر گھر مصیبت ہو رہی ہے، کوئی جگہ چین و سکون سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مالک کو ناراض کیا۔ جب مصیبتیں بلائیں آتی ہیں پھر شکوت کرتے ہیں کہ اللہ آپ بچا لیجیے۔ پہلے کیوں نہیں نے کہا؟ تم نے کیوں گستاخی کی؟ اس لیے بھائی بجائے کسی کو منع کیا ہے کہ زمانہ برا مت کرنا۔ زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے کوئی شکایت کی اللہ تعالیٰ کی، اپنی بھی شکایت کرو کہ فلاں قبیل لوگوں نے ایسی گستاخی کی ہے، جو ہے زمانے کو برا مت کرو۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اس لیے اس میں فی نکالو گے، زمانے میں فی نکالو گے تو گیا تم نے اللہ تعالیٰ فی نکالی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، حالات کو دیکھو، بے حیائی عام ہو رہی ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے۔ ہم کیسے سنی مسلمان ہیں؟ سنت دعوتوں کرتے ہیں لیکن دعوے داری جھوٹی دعوے داری ہے، اسی لیے امت کا عذاب آ رہا ہے۔ کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، سوچنے بات ہی ہے۔ آج امت کے اندر ایک تو بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ عورت کیا مرد کوئی خیال نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو افعال نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے گھر میں تعلیم نہیں دی، گھر میں بچوں کو ہائی فائی بنا ہوا۔ ابھی کل ایک صاحب آئے تھے پروفیسر، اب انہوں نے داخلہ دلا دیا لیڈی فاطمہ میں، وہ چھوٹی بچی، وہ ڈانس سکھا رہے تھے۔ اس نے آئے تو ان کے والد بتا ہیں، لیکن دادا دادی کے نہیں کوئی ہے نہیں، تو اب اس کو کیا میں تو ہم نہیں بھیجوں گا۔ آنکھوں کو دلی جو ہے جرم نہیں عائد ہوگا، والدین نافرمانی، اس میں جرم شمار نہیں ہوگا، تم شدید خلاف بات ہو رہی ہے۔ اور اس بچی کو اس قدر مشق ہو گئی ہے کہ اس کو گھر میں ڈانس کرتی ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ ہماری بیٹی کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے، بہت اچھی پرفارمنس اس کے اندر۔ کیا ہے؟ لفاظی آ گئی، اس کے اندر بے حیائی آ گئی، جانتے بھی نہیں، نالج بالکل نہیں، بس یہ ہائی فائی نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کو فنڈامنٹل جو چیز ہوتی ہے تو معلوم نہیں ہے۔ اسلام پہلے بات معلوم ہو جائے، بنیاد اس کی بنیاد پہ جو پھر کوئی کبھی اس کو گھما نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ ہم لوگ اس چوک کرتے جھک جاتے ہیں چونکہ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ دین کے بارے میں بہت امت پیچھے جا رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ڈرا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر جگہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور جو اس کی قواعد دل میں نہیں آئی، اس کے مضر اثرات کیا ہوں گے، کیا ماننا نہیں ہے؟ کس وقت موت آ جائے، کس وقت بند ہوئے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے میرے نبی کی مخالفت کی۔
اور دعوے دے گا میں مسلمان ہوں. اور عادت اللہ جب عذاب آتا ہے تو سب پہ آئے گا، کیا مومن کیا غیر مومن. ایک کو جزا ملے گی، ایک کو سزا ملے گی. حضرت والا نے بڑی چیز مثال دی، فرمایا میل ٹرین جا رہی ہے، وہ اسپیڈ پہ ہوتی ہے، کسی زنجیر کھینچ لی، گاڑی رک گئی، ایک نے غلطی کی، اگلی منزل کتنی کھوٹی ہو گئی، کسی کی اگلی ریل چلی گئی، جہاز چلا گیا، ایک نے غلطی کی. لیکن یہ سب کچھ میں ہے، اس نے صبر کیا ہے، نقصان تو ہوا لیکن اس کو سزا نہیں، سزا ملے گی. اور جس نے کہتے سزا، لیکن ہے سب کو اصول قانون یہی بنایا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ نہیں کہ مومن غیر مومن نہیں، سب کو پڑھائے گا. اسی لیے جب تم مالک سے رجوع کرو گے، مالک کو نافرمانی سے بچو گے، اللہ تعالیٰ عذاب ٹل جائے گا. امت پہ عذاب اسی رہ رہے آج کل کہ وہ قوم بے حیا ملعون قوم ہے یہود و نصارہ، اس کی ہم نے گود میں چلے گئے. اور خصوصی طور پہ چونکہ اس دور گزر چکی اس لیے عرض کرتا ہوں، جب انسان جسنا ہو جاتی ہے پھر اس کی قوادل میں آ جاتی ہے، ہائی فائی بننا، پینٹ شرٹ پہننا، یہ دور گزر چکے ہیں. کل ایک ہمارے حمزہ آئے تھے، ڈاکٹر ہیں میں چل، تو وہی ان کا یہ لباس کے بارے میں آپ سے رسول صاحب ثابت تو نہیں ہے، ہم کہا کہ لباس بتائیے، آپ نے فرمایا یہ اس میں تو آرگن کی پوری ہو جاتی ہے، سب اسکیننگ کر لو کہ عورت کیا مرد، پینٹ پہننے میں تب ہپس دکھائی دے رہے، آرگن دکھائی دے رہے، کون سی وہ ہے. وہ چاہتے ہیں بے شرم بنانا، بے حیا بنانا. لوگ کہتے ہیں چونکہ واقف نہیں نا اصل میں کیا اسی میں اسلام ہے، ہم کہا ہاں اسی میں اسلام ہے. چونکہ اشارہ اسلام کر کے سطر ڈھکنا بہت سخت تاکید ہمارے آئی ہے. یہ حیا اسلام کے اندر ہے، اور ایک بے حیائی عام ہو گئی. پہلے لڑکے ٹی شرٹ پہنتے، لڑکی پہنتی ٹی شرٹ، وہ مسلمان جین پہنتی. کیوں؟ اس لیے وہ قوم اس پہ کامیاب ہو رہی ہے. وہ اس پہ محنت کی، یعنی اس نے دیکھے آج کا لینگویج چل رہا ہے، کیا رکشے والا کیا عامی آدمی جرسی پہنتا ہے اور سب پہ انگلش لکھا ہوتا ہے پیچھے پشت پر. کوئی جرسی جو ہے سب پہ انگلش بھی لکھا ہوتا ہے، پڑھ کے دکھاؤ، جانتے نہیں. پورا وہ چھپے ہوتے ہیں انگلش میں ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ کو اشتہار دیتے ہیں اپنی زبان کو بڑھانے کے لیے. آج ہم مسلمان ہو کے اردو نہیں آتے، یونیورسٹی آتے لڑکیاں اردو نہیں آتے. یہ کیسے افسوس کی بات ہے. جو اپنی زبان ہے اردو مرکب ہے فارسی عربی کی کئی زبانوں کے، وہ اپنی زبان واقف نہیں ہے. کوئی عربی پڑھایا تو کیا ملا بنا رہے تھے ان کو. یہ ہے لینگویج بات ہے، تم مطلب جانتے ہو، انگلش جانتے نہیں تم. لینگویج زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، برا نہیں ہے کسی زبان کو. کیا ہندی کیا سنسکرت، جتنی زبان ہے اللہ نے بنائی ہے، اس کو زبان نہیں بول رہا کہ پڑھنا چاہیے. میں تو کہتے انگلش کہتے پرسویٹ کرنا، رغبت دلانا، ضرور زبان جاننا چاہیے بھائی. مجھے ہندی ہم کو نہیں آتی، کیوں نہیں پڑھایا؟ ہم نے پڑھی، سمجھے پڑھی، کوئی مشکل نہیں. لیکن اپنی زبان کیا عربی زبان، جنت زبان عربی رہے گی. عربی کیوں نہیں جانتے؟ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کسی کا ذوق شوق نہیں رہا. یہی نظام تھا خانقاہ کا. وہ لوگ کھیت تیار کرتے تھے کہ آگے جا کے اس کو وہ اس کی تشہیر کرے، خود بھی عمل کرے، ان کو ترغیب دے. یہ تھا. آج تو صرف بس حق حقوق کر لو، اللہ کے نعرے لگا لو. یہ کوئی خانقاہ نظام نہیں ہے. اخلاقیات، معاملات، عبادات پورے سنت طریقے پہ رہو، ورنہ وہ قابل رد کہیں گے. دین سے واقف نہیں، اور دنیا پہ جو ہے اسے علماء پہ تنقید کرتے ہیں. بہت سخت خطرے والی بات. سنو شریف تنقید کی، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، تم لوگوں کو ہے کیسے کہ تم نے معمولی بات ہوتی ہے. سائنس یہ مضمون ہو آپ اس سے بات کیجیے کر رہے ہیں. میاں بھی تم تو فنڈامنٹل جان گے. الفا بیٹا گاما کہتے ہیں اس کو، جو ٹرمنالوجی میتھمیٹکس کی تم تو جانتے نہیں، کیا بات کرو گے؟ وہاں تو خاموش ہو جاتے ہیں. اور دین بارے ہاں میں جانتا ہوں، جس کو کہتے ہیں بکش نالج. چند چیزیں دیکھ لی میں نے، اس کو میں نے ایبریج کیا، اس سے لیا اور سمجھتے ہیں خود کو جان گئے. یہ تو کنڈینس کہتے ہیں، لے لیا اس سے. تو دین کے بارے میں ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے. اسی لیے یہ طلب اور لگن تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو.
کہ یہ ہمارے نوجوان کیسے بہک رہے ہیں، ان کو کیسے دل لگایا جائے، انہوں نے نظام قائم کیا، اس کا نام ہے ترغیب دینا۔ تبلیغ تو کر ہی نہیں سکتے، تبلیغ تو صرف علماء کے لیے ہے، واقفاً سے واقف ہوں۔ سرجن آپریشن کرے گا، فزیشین نہیں کرے گا، دونوں پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے۔ سرجن کیس ہوگا، سرجن نہیں دیکھے گا، فزیشین نہیں دیکھے گا، فزیشین کیس ہے، سرجن نہیں دیکھے گا، کبھی فزیشین کرو۔ یہاں تو فوراً ہنسی خوشی، ارے میں کہاں چلے، کس چکر میں ملا نو کے چکر میں، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں دین کی باتیں سنائی دے، میں کہ ملا چکر میں آ گئے، اسی یونیورسٹی نوجوان ہے۔ اسی لیے وہ قوم جس میں کی ہوئے، اب ایک ہے ملعون ہے وہ شکیل بن حنیف، اس نے دعویٰ کیا، وہ تو نبوت دعویٰ کیا اس کے، میں مہدی موعود ہوں، اور 60,000 اس سے لوگ مسلم ہوئے، اس میں صرف جالیاں بہاریوں میں بھی آ گیا۔ ملعون جو ہے، اس کے علاقہ میں بحاضری ہوئی تھی، اس میں یہ انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ 10 سال جماعت میں کام کیا انہوں نے، پہلے تبلیغ جماعت میں، اس کے بعد اب وہ جو ہے انہوں نے اڈے بندے مار دیا، اور سب کو انہوں نے، ان کو دیکھو ان کے متعلق، ان کو بالکل شرعی داڑھی، شرعی پیجامہ، ہر چیز ہے، خدائی کی تو محرت ہو گیا، کافر ہو گئے۔ نبوت دعویٰ کیا عام چلا، اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی کا دور تھا، وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب انہوں نے دعوے داری کی ہے کہ مہدی موعود ہوں، اور نوجوان چونکہ اس میں مسمرزم کو دخل ہے، اس نے سیکھا باقاعدہ ان کو کیسے موٹیویٹ کرے، کیسے جھکا لے۔ ایسے وہ کرتے ہیں، منتر ہوتے ہیں، سحر کرنا، تصویر کرنا، وہ اس کو آتا ہے۔ کتنے لوگ جنگل میں بھاگے راجستھان کے علاقے میں، اور ہمارے علاقے میں آج کا صورت میں ہے وہ ملعون ہے، تو یہاں پہ کتنے اس کو جانے والے۔ اسی لیے قانون ہی ہے، پہلے تم مندر بھی کو اتباع کرو تو ان فرمانے جو ہے فرمان پہ اتباع کرنا پڑے گا، ورنہ تم رد کر دیے جاؤ گے، تم پہ عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب آتا ہے تو کوئی یہ نہیں تھا کہ مومن غیر مومن سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ تعلق معاملہ کیسے بڑھے، اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ تم زیادہ تر کوشش کرو اس بات کی کہ ہمارا کام شریعت موافق ہو۔ یہ دین ہمارا کہتے ہیں صاف ستھرا دین ہے، اس کے اندر جتنی ہائیجین کے ہمارے جو ہے نظام، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ہائیجین اسلام کے اندر ہے، ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک قطرہ پیشاب کے گر جائے اتنا ایسا نجس ہو جائے گا، ان کا کچھ سب ٹھیک ہے، کوئی خاص بات تو نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اتنا پاک صاف ستھرا مذہب ہمارے یہاں۔ اور اس کے بارے ہم لوگ جو ہے لوگ گوشائی کرتے ہیں، ہمیں کیا ملا بنا ہے، اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے۔ جو شرعی داڑھی رکھے، شرعی پاجامہ پہنا، ان کیا گھٹن نہ پہن چلے آ گئے، یہ خوب نہیں۔ تم نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، تم کو ٹھکرا دیا جاؤ گے۔ بہت سے ایسے مواقعات ہوئے ہیں جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے پہ ہم عذاب بھیجیں گے، چونکہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو عذاب عام سے ہٹا لیجیے گا، وہ دعا قبول ہو گئی۔ اجتماعی تو آئے گا، اجتماعی تو نہیں آئے گا، انفرادی آئے گا، اجتماعی نہیں آئے گا، انفرادی آئے گا عذاب، خالی آئے گا، چونکہ ابھی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اجتماعی عذاب تو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، لیکن انفرادی عذاب بھیجیں گے، کیونکہ ہماری سمت عمال۔ ہم تو کہہ بھائی تم یونیورسٹی کے اہلی بنے، پڑھنے لکھنے کی تھوڑی ہے، یہاں پر ڈسٹرکٹیو کرتے ہیں، تقریبی کام کرتے ہیں، آئے دن توڑ پھوڑ مار دھاڑ۔ یہ کون سی یونیورسٹی ہے، یہ کون سی کلاس ہے؟ کلاس سے بند کر دینا، کلاس سے سسپینڈ کر دینا، کلاس سے ٹیچر ٹیچ کرنا، کون سی یہ عقل مندی کی؟ یہ تعلیم ہے، یہ جانور والی تعلیم ہے۔ ذرا سے بات ہی یہ یونین پریسیڈنٹ ہے، وہ جب ٹکر لیتے واشر میں سے جا کے تمہارے پڑھنے کے لیے ٹکر لینے آئے ہو۔ ایک ہوتا ہے بات ہے پہنچانا، سلیقے بندی ہے اس کو پڑھنے۔ یونیورسٹی کی ڈیفینیشن یہی ہے، پلیس آف لرننگ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، یہاں سیکھو، سیکھنے کے نام ہے یونیورسٹی۔ یہ تھوڑی کہ ڈسٹرکٹیو بے حیائی کام کرو، ہاں وہ کرو، ٹیچر ٹیچ کرو، کئی کلاس کا سسپینڈ کر کے توڑ پھوڑ لگا دے، کون سی ہے؟ کہیں لیب میں ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہے کیا؟ کیوں اس میں تعلیم دین ہی نہیں پائی۔ آج امت پہ سیلے عذاب آ رہا ہے۔ تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، خوف نہیں کھاتے، جہاں جاتے اچھی پرفارمنس،
بینگ مسلم نے نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو مت لینا، یہ میاں صاحب ہے، یہ دور ہو گیا، یہ ہماری شامت اعمال، ہم نے تعلیم حاصل کی بجائے عمل کرنے کے، بس صرف ان کو سند مل جائے اور ہم تو پھر مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے اچھی خاصی ڈگری ہولڈر ہیں، نوکری نہیں ملی ان کو۔ رازق اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو گے، محنت کرو، ان سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ رازق، وہ دینے والے جاتے ہیں ان کے، ان سے مانگو، مالک سے مانگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم مخلوق سے بھیک مانگتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، پوری قدرت تھی، آسمان سے روزی اتار دیتے ہیں، پوری قدرت تھی ان کو، ہر چیز کے پیٹ بھر دیتے، پوری قدرت اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، انہوں نے ایک سے وابستہ کر دے، ایک کو ڈاکٹر بنایا، اس کے متعلقین کتنے ہو گئے، روزی ایک سے، ڈاکٹر کے جانا، رکشے کرایہ، دواؤں کے کرایہ، دواؤں کی قیمت، جو چیز ہے ایک ڈاکٹر کے ہے، اور ایک ڈاکٹر کئی سے وابستہ ہے، اس کو ضرورت ہے حجام کی، دھوبی کی، سوگر کی، نوکر جتنے بھی ہیں ان کو ضرورت ہے، وابستہ ہے۔ ڈاکٹر ہے لیکن کچھ جا نظام کیا ہے، نہ سویپر ہے، نہ حلاق ہے، نہ دھوبی ہے، اب بیٹھے رہو، منوا کی وہی وابستگی ہے۔ یہ رزق کو اللہ تعالیٰ ڈسٹریبیوٹ کہتے ہیں، تقسیم کرنا کہتے ہیں۔ آج اس پہ دیکھو آگے، لیکن امت جو ہے شریر کو نہیں مانو گے تو تم پامال ہو جاؤ گے، کتنے مصیبت آتی ہیں۔ جب مرض پہنچ جاتا ہے تب لوگ رجوع کرتے ہو، اب پھلک جاؤ، پہلے حکم یہ ہے تم مالک سے دعا کرو اللہ، پھر تدبیر کرو، اللہ تعالیٰ اثر دیں گے اس میں۔ بہت سے لوگ ہیں پیسے والے ہوتے ہیں نا، امریکہ بھیجو ان کے ساتھ، بڑی اچھی گرافٹنگ ہوتی ہے، نہ طاقت کی ہوتی ہے، اور جو ہے ناکام واپس آ، کئی ڈاکٹر جا چکے یہاں سے، ناکام واپس آئے، جو کچھ صحت وہ بھی ختم ہو گئی، اللہ کے اختیار میں۔ اسی لیے صحت کو غنیمت جاؤ، مر سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا جب شروع کرو صحت کی مقدم ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہونا نہیں، اور صحت دونوں اس قسم ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جسمانی صحت کی فکر کرتے ہو، روحانی صحت کیوں نہیں فکر کرتے؟ اللہ تعالیٰ تم ناراض کرتے ہو، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا صوبہ ہے، یہ میری حکومت ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ ملک اللہ کا ہے، جس کو دے دے۔ اور جب تم سرکشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ہی لوگوں اسی پر کچھ تو خون کریں گے۔ دو مثالیں ہیں، ایک تو بغداد کی مثال، ظلم شروع کیا انہوں نے، ایک یہودی نے کہا ہے مسلمان خدا کیا یہ انصاف ہے کہ ہمارے بارے میں پوچھنے والا نہیں، اس کے یہ ورڈکٹس ہے، الہام ہوا اس کے اوپر تم حملہ کرو، ہم تمہیں مدد کریں گے۔ اس کے بعد مزری چھا کی مسلمانوں پر، ایک عورت آتی تھی خنجر لے کے، اے مسلمانوں یہاں بیٹھو میں تم کو قتل کروں گی، اور سب گردن جھکا دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ مزید ڈال دے ان کے اوپر، ایک عورت، یہ کون سی شہادت تھی ان کے؟ اللہ تعالیٰ قبضے میں دل ہے۔ دلی کے اندر سرکشی شروع ہوئی، دادا شاہ درانی نے پھر بینار بنا دیے تھے سر کاٹ کے، تم نے سرکشی کی، ارے کیا یہ ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نور المرقد وارننگ دیتے تھے کہ لال قلعے والوں ہوش میں آ جاؤ، دعوت دیکھ رہا ہوں تمہارا زوال آنے والا ہے۔ ارے ملا جی ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، ادھر آ بیٹھو بیٹھو تم بیٹھو، ادھر ان کی جگہ مخصوص ہے، وہ ادھر آ جاؤ، کنارے رہے گا بھائی۔ وہ جب وارننگ دی انہوں نے، کیا ملا جان ملانے ہیں لوگ، بہت ان کو اس چیلے پہ دیکھ لیا آنکھوں سے لال قلعے والوں نے، جب بھی اب تم قوم کے اندر بے حسی چھائی، اس وقت یہ مردن چاہیے۔ اس میں پہلے یونیورسٹی خاص بات تھی یونیورسٹی کے اندر کہ یہاں لڑکا اسٹوڈنٹ جھکتا نہیں تھا، کہتے ٹیٹ والی بات ہوتی تھی، جو سوال کرتا تھا اتنا عمدہ جواب سے متاثر ہوتے یونیورسٹی لوگوں سے کہ بھائی یونیورسٹی پروڈکٹ ہے یہ، اس کا سلیقہ بندی آتی، کیسے گفتگو کرو گے، کیسے بات کرو گے، یہ یونیورسٹی خصوصیات میں سے تھی پہلے۔ اب تو بھیڑنگا پر آ گیا، بات کا سلیقہ بھی نہیں، نہ انگریزی بات کر سکتے قاعدے سے، نہ اردو بات کر سکتے، کیونکہ جانتے تو ہے نہیں۔
पढ़ाई लिखाई में जीरो है बिल्कुल, वही है बस हाई फाई बनना जानते हैं। तो जब जब कौम के अंदर अदाब है उसका हम सब जिम्मेदार हैं कि हमने शरीर को मान किया। मुल्क अल्लाह का है, अल्लाह को राजी करो तो खुद वादा लगा, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही बामुराद होगे, बशर्ते मोमिन हो, ईमान वाले हो, तुम ही कामयाब हो। अल्लाह ताला कुरान पाक वादा है। जब जब उन्होंने इस पर अमल किया, सिर्फ 4 थे सहाबी, उन्होंने पूरा कले फतेह कर लिया। अल्लाह ताला की तरफ नुसरत आ गई, तदबीर भी की, अल्लाह ताला ही डालते हैं दिल में। आज हमारे घरों में सुबह जनाजा निकल रहा है, खाने की मेज रहेगी, कुर्सी मेज इस घर में रह चुकी है, इस वजह से मेज खाने की है। अब क्या हर क्या है कि नबी तुम्हें मुखालफत की, एक तो उज्र है, घुटने में तकलीफ है, कोई है मना नहीं किया। आम हालत में कल जितना ज़मीन से करीब होगा उतना ही तुम्हें तवाज़ु पैदा होगी। इनके हाई फाई बनना रौनत आती है, फिर रौनत आती है, ये है फ़र्क। कोशिश करो कि हमारा खाना सुन्नत माफी हो, ज़मीन बैठ के खाओ, जितना कुर्ब ज़मीन से होगा उतनी उसके अंदर मस्कनत पाएंगे, तवाज़ु आएगी। आज हम लोग वैसे और बिल्कुल जानवर वाले खाते हैं, बुफे सिस्टम हो गया, बुफे आज में प्लेट लो, खाते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो। तो ये जो है कौम के अज़ाब का हम लोग दावत दे रहे हैं, इससे अल्लाह से डरो, अपने आप को पक्का मुसलमान बनाओ। कैसे बनोगे? अल्लाह वालों से मिलते रहो, उलमा पास जाते रहो, उनसे पूछते रहो, हर बात पूछ करो। कितने टाउन बाजार बिकते हैं, लेकिन डॉक्टर पूछते जाके कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, वो देख के फौरन भाई इसमें जो ऐसा है वो तुम्हारे लिए मुज़िर है टॉनिक, बहुत बड़ा टॉनिक है लेकिन मुज़िर है, तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसी शरीयत के बारे में उलमा कराम ये मशाइख ये जानते हैं, इसके बारे में इनसे मालूम करो जाके। मनमानी करोगे ठोकर खा जाओगे। आज उम्मत ठोकर खा रही इसीलिए, फिर देखिए दीन से कोई वास्ता नहीं है। तो आज का खुलासा ये है कि तो ये अल्लाह ताला से डरते रहो, सुन्नत से इश्क पैदा करो, अमल की नीयत से। जितना अमल करोगे सुन्नत से उतना ही तुम्हारे दिल में नूर पैदा होगा। जब नूर पैदा होगा अमल निखार पैदा हो जाएगा, ताज से रहबत होगी, गुनाह से नफरत होगी। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا مولانا صلى الله تعالى. कुर्सी करीब करूँ, बैठे कुर्सी बैठा कर। हाँ बचा आगे।